ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ. صدق اللہ العظیم. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، نماز قائم کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، پھر گئے مگر تم میں سے کچھ لوگ اس عہد پر قائم رہے اور تم پھرنے ہی والے تھے. اس آیت کریمہ پر مستقل 3 دن سے گفتگو ہو رہی ہے. قرآن کریم کے اندر یہ عہد جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے تورات میں لیا تھا، تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی وضاحت بنی اسرائیل سے کرتے ہوئے کہ یہ 8 باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا. اس زمانے کے بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتاری تھی تو اس دور کے جو بنی اسرائیل تھے ان سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کا عہد لیا تھا. اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہمیشہ دور ہوتے رہتے تھے، اپنے مفادات، اپنے ہی خود غرضی، ان چیزوں کی وجہ سے یہاں تک کہ انہوں نے تورات میں تحریف تک کر دی. لفظی اعتبار سے بھی تحریف کے اندر اونچ نیچ کر دی، معنی اعتبار سے بھی تحریف میں اونچ نیچ کر دی. جیسا کہ ابھی آپ شروع پارے سے ہی بنی اسرائیل کی کارستانیاں دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو 8 وعدوں کا تذکرہ کیا ان میں سے لا تعبدون الا اللہ پہ تفسیر ہو چکی ہے، وبالوالدین احسانا پر بھی گفتگو ہو گئی ہے، وذی القربى والیتامى والمساکین، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا جو اللہ نے وعدہ لیا، عہد لیا تھا، اس پر بھی بات ہو چکی ہے. بات چل رہی تھی وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرو. اور اسی کے تحت گزشتہ کل 10 باتوں میں سے 2 باتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے مکمل آ چکا ہے. تیسری بات تھی دوسروں کی عزت کرنا. اچھی جو گفتگو ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی گفتگو کا مطلب اور معاشرے کے اندر اصلاح کے طور پر اگر کسی شے کو اول درجہ رکھا جاتا ہے وہ ہے انسان کا اپنی زبان سے اچھی گفتگو کرنا. گزشتہ کل میں نے یہ بات بتلائی تھی کہ آج معاشرے میں جتنی برائیاں پنپ رہی ہیں تقریباً 60% برائیوں کی جو جڑ ہے وہ انسان کی اپنی زبان سے نکالے ہوئے الفاظ ہیں. آپ خرید کر دیکھیے کسی بھی تنازع کو، کسی بھی جھگڑے کو، آپسی نفرت کو دیکھیں اٹھا کر کے، وہاں پر آج ماحول میں اگر آپ غور کریں گے سوشل میڈیا پر بڑے بڑے اسٹیجوں سے، بڑے بڑے صحافی میڈیا کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، یعنی جتنی سوشل ایکٹیویٹی ایپس ہیں ان کے ذریعے سے انسان اپنی زبان سے یا تو اچھائیوں اور محبتوں کو اڑیل رہا ہے یا تو نفرتوں کو اور عداوتوں کو اڑیل رہا ہے. تو جہاں کہیں فساد ہو رہا ہے اس فساد کی جڑ زبان سے نکلے ہوئے غلط الفاظ ہیں. یا تو الفاظ کا چناؤ صحیح نہیں ہے، یا تو نفرت کی بھرے الفاظ ہیں، یا تو مزاج کے اندر نفرت اور عداوت بھری ہوئی ہے وہ اڑیل رہے ہیں،
جس کا اثر ماحول پر، لوگوں پر، معاشرے پر پڑ رہا ہے، اور آئے دن دنگے فسادات، ایک دوسرے سے تنازع، جھگڑے یہ جو ہو رہے ہیں، یہ کہیں نہ کہیں 60% انسان کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کا نتیجہ ہے۔ تو گزشتہ کل 2 باتیں کا آپ کے سامنے تذکرہ ہوا تھا۔ نمبر 1، مثبت بات کرے، نرم انداز سے بات کرے، اور نرم انداز سے بات کرنے میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ بھی ذکر فرمائی، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام جیسے پیغمبروں کو فرعون جیسے بدبخت کے پاس بھی بھیج رہے ہیں، تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہہ کر کے یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے بندو، تمہارا دشمن چاہے کتنا ہی خطرناک ہو، چاہے وہ کتنا ہی زیادہ تمہاری عداوت کے اندر مبتلا ہو، جب تم ان سے بات کرو تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ تم چاہتے ہو کہ یہ نفرت ختم ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ عداوت ختم ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ یہ جو دوریاں ہیں وہ نزدیکیوں میں بدل جائے، تو تمہیں اپنا لہجہ نرم رکھنا پڑے گا۔ مجھے بتاؤ، اس دنیا میں سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ چوری، ڈکیتی وغیرہ یہ بڑے گناہ نہیں، بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن سب سے بڑا گناہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ خدائی کا دعویٰ کرنا۔ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ کا دعویٰ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس سے بڑا گناہ کیا ہے؟ کوئی آدمی اپنے آپ کو کیا کرے؟ انا ربکم الاعلی، ہے نا؟ ابھی نماز میں آیتیں پڑھ رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ فرعون جیسا بدبخت اپنے آپ کو کیا کہتا تھا؟ سب سے بڑا خدا میں ہوں، سب سے بڑا رب میں ہوں۔ تو لیکن ایسے شخص کو بھی جب دعوت دین کے لیے مدعو کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو، جو جلالی پیغمبر ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم ساتھ دونوں جاؤ اور نرم بات کرنا، کیونکہ اگر تم نرم گفتگو کرو گے، نرم انداز سے دعوت دو گے، لعلہ یتذکر او یخشیٰ، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے۔ اور یہی دعوت و تبلیغ کے داعیوں کے لیے یہ وصف ہر ایک کے اندر ہونا لازمی ہے، ورنہ وہ داعی بن ہی نہیں سکتا۔ یہ داعی کی اوصاف میں سے سب سے پہلی صفت ہے خود گزشتہ کل یہ آیت کریمہ میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کی جانب سے آپ کو ان کے لیے رحمت بنایا گیا ہے، لِنتَ لَهُمْ، ان کے لیے آپ کو نرم بنایا گیا ہے۔ اگر آپ نرم نہ ہوتے، وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر تم سخت مزاج ہوتے اور سخت دل کے ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ لوگ آپ کے پاس سے کبھی کے بھاگ گئے ہوتے۔ تو سخت مزاج جو آدمی ہوتا ہے اس کے پاس لوگ رہتے نہیں ہیں، اس کے قریب نہیں آتے۔ دل کا سخت آدمی، اس کے پاس قریب لوگ نہیں آتے۔ اسے داعی کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ نرم مزاج ہو۔ تو وہ 10 باتیں کہ قرآن کریم نے قولوا للناس حسنا کہا کہ معاشرے کے اندر جو فساد برپا ہو رہا ہے اس کو اگر تم ختم کرنا چاہتے ہو تو آج کے دور میں 60% فساد تو آپ کے زبان کی نرمی سے ختم ہو جائے گا، کیونکہ 60% جو فساد ہے زبان کی تلخی کی وجہ سے، زبان کی سخت الفاظ کی وجہ سے، اور غصے کے اندر سامنے والے پر رعب ڈالنے کی بنیاد پر، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے بنیادی طور پر معاشرہ بگڑ رہا ہے، خراب ہو رہا ہے۔ تیسری چیز، عزت دینا۔ ہم جب کوئی الفاظ سامنے والے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے الفاظ میں اس سامنے والے کے مقام و مرتبے کے مطابق الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے، اس کو عزت سے نوازنا چاہیے۔ کہاں جا رہے آ رہے، بہت مستی تجھے، ہمارے الفاظ بتا رہا ہوں میں، دیکھ بہت کیا بات ہے، نہیں، ہم غور کریں اپنے الفاظ پر۔ میں جس شخص سے گفتگو کر رہا ہوں، میرا مد مقابل، میرا جو مخاطب ہے، اس وہ بندے کی کیسے کیا ہے، جو اس کی حیت ہے اور اس کا انداز ہے، وہ جس جگہ پر کھڑا ہے اس جگہ کا بھی معائنہ ضروری ہے۔ کیا میں جو الفاظ کہہ رہا ہوں کیا وہ اس جگہ پر کہنے کے ہیں یا نہیں؟
اس کو موقع شناسی کہتے ہیں. کیا میں جس شخص سے بات کر رہا ہوں کیا یہ الفاظ اس کے لیے سجے ہوئے ہیں نہیں، یا اس کی عزتوں پر تار کرنے والے الفاظ ہیں؟ میرا مزاج، میں جس انداز سے گفتگو کر رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے یا نہیں؟ تو ہم سے ہمارے سامنے والے شخص کو ہم الفاظ کے طور پر بھی عزت سے نوازنا پڑے گا، اور ہمیں اس کو اپنے انداز کے ذریعے بھی عزت سے نوازنا ہوگا. جب ہم عزت دیں گے تو یاد رکھیں ہماری الفاظ کا چناؤ صحیح ہوگا، اور سامنے والا اسی ڈھنگ سے ان الفاظ کو سنے گا اور اسی انداز سے جواب بھی دے گا. پھر شیطان کو آپ دونوں کے اندر درار ڈالنے کا موقع نہیں ملے گا. اور ایک چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاصہ تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو ہماتم اس کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اس کی پوری بات دھیان اور غور سے سنتے تھے. یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز کم ہوتے جا رہی ہے. چھوٹی جو چیز ہے وہ دھیان سے سامنے والے مخاطب کی بات کو سننا ہے. جب بات کا تذکرہ قرآن میں ہو رہا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرو، تو اس کے تحت یہ ساری باتیں آپ کے سامنے بطور تفسیر کے پیش کی جا رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں سے شمائل ترمذی میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے، آدھا ادھورا نہیں. سمجھ رہے؟ آپ میرے سامنے آئے ہوئے ہیں اور میں فون پہ بات کر رہا ہوں، ہاں ٹھیک ہے، میرا دھیان دوسری طرف ہے اور میں آپ کی طرف آپ کی بات توجہ سے نہیں سن رہا ہوں. دو لوگوں کے بیچ میں ہیں تو ہم ایک شخص کو اگنور کر رہے ہیں، دوسرے کو باتیں کر رہے ہیں، تو دوسرا شخص آپ سے بدظن ہو جائے گا. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں، دیکھا ہماری کوئی عظمت ہی نہیں، ہم کیا فالتو ہیں. یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ شیطان کس طرح سے غلط فہمیوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں سامنے والے مد مقابل کا کہ عداوت اور دشمنی بھرتا ہے ہمارے ذہنوں میں، اور یہی غلط فہمیاں آگے چل کر کے جھگڑے کا حصہ بن جاتی ہیں، حسد اور جلن کا ذریعہ بن جاتی ہیں، اور پیٹھ پیچھے برائیوں اور غیبتوں اور چغلیوں کا ذریعہ بن جاتی ہیں. تو یہاں پر ایک سنت جب چھوٹ رہی ہے تو اس کے نتائج یہ ہیں کہ حاسدین کی لسٹ لمبی ہو گئی، غیبت کرنے والوں کی لسٹ لمبی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت خاص تھا، جب بھی کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو پوری طرح متوجہ ہوتے. آپ معاف کیجئے، آج معاشرے کے اندر ایک برائی دیکھنے کو ملی اس چوتھی نمبر والے دھیان سے سننے کے سلسلے میں. 4 لوگ بیٹھتے ہیں، ایک آدمی باتیں کر رہا ہوتا ہے، باقی 3 موبائلوں کے اندر مصروف ہیں. یہ کتنی بڑی برائی، یہ برائی ہمارے اندر آ گئی. ہم سب اس کے اندر برابر کے شریک ہیں. ہم اپنے موبائلوں کے اندر ہیں، سامنے والا بازو میں آ کر بیٹھا ہے اور ایک بیٹھا ہے، کوئی بات کر رہا ہے اور ہم اپنے موبائل کے اندر مصروف ہیں. یہ چیز اگنور کرنا ہوگا. وہ سامنے والا اگر سیریسلی طور پر اگر آپ سے بات کرنے آئے گا تو اس کے دل کے اندر آپ کے بارے میں ایک غلط فہمی آ جائے گی، بلکہ چیز صحیح ہی آئے گی، کیونکہ آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، آپ اس کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہے ہیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی گفتگو کرے. جب سامنے والا بات کر رہا ہو تو اس کی پوری بات دھیان سے توجہ سے سنے، اس کے بعد کا جواب دے. اس کے انداز کو بھی دیکھے کس انداز سے وہ گفتگو کر رہا ہے. ایک بہترین ایمان والوں کی صفات یہی ہیں، اس لیے فرمایا کہ دھیان سے بھی ہم کو کیا کرنا پڑے گا، سامنے والے کی گفتگو سننا پڑے گا. میں نے ابھی بتایا تھا 5ویں چیز مثبت الفاظ کا انتخاب. مثبت الفاظ، ہم الفاظ سامنے والے کو جواب بھی دے رہے ہیں تو ہمارے الفاظ ایسے ہونے چاہیے جس سے سامنے والے کو تکلیف نہ ہو، اس کی باتوں کے منفی جملے نہ پیش کرے اس کو. اب اس میں ایک چیز میں بتاتا چلو. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ ماشاءاللہ یہ مجمع میں ہر کوئی کسی نہ کسی فیلڈ کا ماہر ہے. کیا ہے؟ فیلڈ کا ایک ماہر ہے. کوئی کسی کام کا ماہر، کوئی کسی کام کا ماہر، ہر ایک اپنے اپنے فیلڈ میں ماہر ہے. لیکن مجھے نہیں معلوم، سمجھ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. اب میں بزرگ کے پاس جا کے ان کو کہوں تمہارے کو ٹائر پنکچر کا نکالنے سے نہیں آتا تمہارے کو؟ ارے انہوں اس فیلڈ کے بادشاہ ہیں اور میں جا کر کے کیا کر رہا ہوں، ان کی اس کامیابی اور اس کیپیسٹی کو کیا کر رہا ہوں، دھڑیل سے بالکل نیچے گرا رہا ہوں. دیکھو الفاظ، وہاں کچھ بھی نہیں آتا، تم کو کچھ بھی نہیں آتا، پنکچر کیا نکالتے تم، کچھ بھی نہیں آتا تمہارا.
ایسی ڈاکٹر کہیں کا ڈاکٹر لے ہو، ارے انہوں نے MBBS کرا ہوئی، اتنی بڑی محنت کر کے آیا انہیں ڈاکٹر ہے، لیکن تمہارا علاج نہیں ہوا تو تم ڈراٹ سے اس کو. یعنی انسان اپنے مفاد کے تحت اگر کسی کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو فوراً اس کو کیا کرتا ہے، انہیں ایسے الفاظ سے نوازتا ہے کہ اس کی پوری جو اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا ادب سب کچھ زمین میں دھسا دیتا ہے. یہاں پر بھی کیا ہوتا ہے، الفاظ منفی ہوتے ہیں فوراً. تو مثبت الفاظ کا چناؤ. ماشاءاللہ آپ بہت بہترین پنکچر نکالتے ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ میرے گاڑی کا پنکچر آپ نے صحیح نہیں نکالا ہے، کچھ غلطی ہو گئی کیا دیکھ لو. دیکھو الفاظ ہیں، آپ ان کی اس غلطی پر آپ ان کو کیا کر رہے ہیں، نشاندہی کر رہے ہیں، لیکن آپ دھراڑ سے ان کی پوری زندگی کی محنت کو نیچے نہیں لا سکتے. تو مثبت الفاظ کا چناؤ یہ انسان کے اخلاق کی ہونے کا کیا ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے کہ یہ اخلاق والا بندہ ہے، اس کے اندر اچھے اخلاق ہیں. تو سامنے والا چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ہمارے کام کے اندر اس نے غلطی ہی کیوں نہ کی ہو، لیکن پھر بھی اس کو بتانے کا جو ڈھنگ ہونا چاہیے اور الفاظ کا جو چناؤ اور انتخاب ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو اور وہ آپ کے ساتھ اس کی عزت میں بھی دراڑ نہ آئے، اس کے احترام اور ادب کے اندر بھی کمی نہ آئے. تو دھیان یاد رکھے مثبت الفاظ کا انتخاب بھی ضروری ہے. اور ایک چیز یاد رکھیں، چونکہ گزشتہ کل بتلایا تھا میں نے کہ بدن کے تمام اعضاء، حضرت شیخ نے ذکر کیا ہے اس کے اندر فضائل اعمال میں، روزانہ صبح میں اٹھ کر کے پورے بدن کے اعضاء کس سے پناہ مانگتے ہیں، کس سے، اپنے زبان سے پناہ مانگتے ہیں. اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله. اے زبان سن، تو اگر صحیح ہے پورا دھڑ صحیح، پورا جسم صحیح ہے. اگر تو گڑبڑی کری تو پورا جسم کیا ہوگا، بگڑ جائے گا. تیرا فساد پورے بدن پر فساد لاحق کرے گا، تیری اچھائی، تیرا اچھا پن پورے بدن کو حاصل ہوگا. تو معلوم ہوا کہ یہ زبان کا جو استعمال ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان کی ایک نعمت دی ہے. کیا دی ہے، یہ نعمت. اور نعمت کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اس آیت کریمہ میں مفسرین نے لکھا ہے کہ شکر عملی، اللہ تعالیٰ جب کوئی نعمت بندے کو دے دیتے ہیں تو اس کا شکر عمل، شکر عملی، شکر زبانی تو ہوتا ہے، زبان سے جزاک اللہ، شکریہ، اللہ آپ کو یہ کرے، اللہ آپ کو کامیاب کرے، یہ تو زبان سے شکر ہو گیا. لیکن ایک عمل کا شکر یہ ہوتا ہے کہ دی ہوئی نعمت کو وہیں استعمال کی جائے جہاں پر نعمت دینے والے نے استعمال کرنے کو کہا ہے. میری بات پہ پھر سے غور کریں، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو وہیں استعمال کرنا یہ شکر عملی ہے جہاں پر استعمال کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے. اور اگر ہم اس شے کو، اس نعمت کو ایسی جگہ استعمال کریں گے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تو اس نعمت کی ناشکری ہوگی. لہذا زبان یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس نعمت کا عملی شکر یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، یہ اللہ کے ذکر کے لیے، یہ بڑوں کا ادب کرنے کے لیے، یہ سچ بولنے کے لیے، حق بولنے کے لیے ہے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یہ غیبت سے بچنے کے لیے ہے. اگر اس کا استعمال ان ساری چیزوں میں ہوگا تو یہ صحیح معنی میں ہم زبان کی نعمت کا شکر بجا لا رہے ہیں. اور اگر ہم اس زبان کو غیبت، چغلی، جھوٹ اور ادھر کی باتیں ادھر چاپلوسی کرنے میں لگائیں گے، یاد رکھو اس نعمت کی ناشکری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہماری پکڑ کریں گے. اور اگر اللہ زمین میں پکڑ کریں گے تو ہماری زبان کو چھین لیں گے. اور بہت سارے طریقے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ زبان میں کینسر پیدا کر دیے تو بولیے نا بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ زبان میں لقوہ مار دیے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ نعمت کی ناشکری، یہ نعمت کی جب ناشکری ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اتنی قدرت اور طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت کو چھین سکتے ہیں. اور یہ ایک چیز کا میں نے ذکر کیا زبان کا، چونکہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا اس تعلق سے چل رہا ہے، ورنہ یہ جو باتیں میں نے ابھی کہی نعمت کے تعلق سے، یہ بدن کے تمام تر اعضاء
ہمارے تمام تر رشتہ دار، ہماری تمام تر وہ نعمتیں جن کو ہم استعمال کر رہے ہیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، تمام کا تعلق یہ نعمت سے ایک ہی ہے۔ ارے سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ تو ایک چیز یاد رکھے، غیبت اور چغلی سے پرہیز کریں۔ ہماری زبان کہیں پر بھی غیبت کا اڈا نہیں بننا چاہیے، غیبت کا اڈا بالکل نہیں، چغلی بالکل نہیں، برائیاں بالکل نہیں۔ اب اس کے آگے آپ بات سناتا ہوں۔ اسی طرح اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے زبان کے اندر کہ عام طور پر گانے بجانے کا رواج عام ہو گیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کی زبان سے قرآن کی حدیث کے الفاظ کم اور گانے کے شلوک زیادہ نکل رہے ہیں۔ ہر تیسرا آدمی گانا گاتے ہوئے مل رہا ہے، ہر تیسرا آدمی میوزک سنتا ہوا یا سناتا ہوا مل رہا ہے۔ تین باتیں یاد رکھیں اس سلسلے میں آج یہ بولنے والا تھا، اور اس سے پہلے میں نے اشارہ بھی کیا تھا کہ ہم گانے پر بھی یہاں پر بات کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ گانے والا زبان سے گا رہا ہے نا؟ تو کہیں ہمارا ایک شخص، ایک ایمان والا گانا گا رہا ہے، اور اس گانے سے اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میرے کو مزہ آ رہا ہے، تو کہیں نہ کہیں وہ گانا اس کو ایک نہ ایک دن اسلام سے باہر نکال دے گا، اسلام سے خارج کر دے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس چیز کو فالو کر رہے ہیں وہ گناہ کا بڑھاوا کرتا ہے، گناہوں کو بڑھاوا دیتا ہے، گناہوں کو بڑھاوا دیتا ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے موبائلوں کے اندر ذرا آپ چیک کیجئے، اپنے بچوں کے، بڑے بچوں کے موبائلوں میں ان کو فلم بھی نہیں ملے گی، میوزک میں گانے ملیں گے، فاسق اور فاجروں کے گانے ملیں گے، ایسے ایسے گندے گانے ملیں گے کہ جس کے بارے میں ہم سامنے سے بات میں بول بھی نہیں سکتے، اور اسی میں ہیڈ فون لگا کر، بلوٹوتھ لگا کر اور یہ لگا کر کے اس میں مزے لے رہے ہیں ہمارے نوجوان۔ یہ پہلی بات، اس سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ایک ہے گانا خود سننا اور ایک ہے دوسرے کو سنانا۔ بعض ہمارے نوجوانوں نے اپنے موبائلوں کے اندر ایسی رنگ ٹون سیٹ کی ہے کہ اگر کوئی دوسرا بندہ انہیں کال کرتا ہے تو اس دوسرے بندے کو، چاہے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، اس کو گانا سننا مجبوراً ضروری ہو جاتا ہے، فوراً اس کو گانے سننے شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ لگایا ہے فلاں نے، اب فلاں کو بات کرنے کے لیے کال کر رہے ہیں تو اندر گانے چالو ہو گئے۔ اب یہ مرزا کا تو کوئی قصور نہیں تھا، لیکن کیا کریں گے، سننا پڑ رہا ہے۔ تو ہم اگر گناہ کر رہے ہیں تو اس گناہ کے ذمہ دار ہم خود ہیں، لیکن اگر ہماری وجہ سے کوئی اور گناہ میں مبتلا ہے تو قیامت کے دن اس گناہ کا بوجھ بھی ہم پر ہی آنے والا ہے۔ آج ہماری شادیوں کا حال دیکھیں، بڑی بڑی شادیاں، بڑے بڑے رسم و رواج، بڑے بڑے عقیقے ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ولیمے ہو رہے ہیں، اور ڈھولکیاں چل رہی ہیں اندر، گانے چل رہے ہیں اندر، اور میوزک چل رہی ہے اندر۔ آنے والے علماء بھی ہیں، غیر علماء بھی ہیں، نوجوان بھی ہیں، بڑے لوگ بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، ایمان والے، پختہ ایمان والے، ساتھی بھی سب ہیں، وہ چالو ہے، لیکن کسی کی ہمت نہیں ہو رہی جا کے اس کو بولو کہ بھائی بند کر دے، اس سے کیا ملنے والا ہے، چون 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 چالو، اس سے کیا ملنے والا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملنے والا، بس پورا کا پورا گناہ ان پر اڑیل دیا جائے گا قیامت کے دن، پورا کا پورا گناہ۔ ایک چھوٹا سا گھر ہے، چھت بھی نہیں گھر میں، لیکن بچی کی شادی میں ڈولی چل رہی، دھک دھک کر ایسا دھک دھک کرتا ہے، قرآن سب کر ہل جاتا ہے، اتنا زیادہ ڈولبی لگا کر کے انہوں مزہ آتا ہے۔ میں بتانا چاہ رہا ہوں، اگر ہم گناہ کو پھیلانے والے بنیں گے، قیامت کے دن اتنا زیادہ گناہوں کا بوجھ ہم پر لاد دیا جائے گا، اتنا بڑا لاد دیا جائے گا کہ ہم سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اتنا زیادہ گناہ مجھ پر کیسے آیا۔ اچھائی کی بنیاد ڈالنے والے قیامت کے دن ان پر اچھائیوں کے ذخائر ان کے پاس ہوں گے، کیونکہ اس بنیاد پر چلنے والے تھے۔ اور اگر ہم کسی غلط چیز کی بنیاد ڈالیں گے، گانا چالو کر دیا، پورے آدھے انصار والے سن رہے گانے کو، بیچارے کیا کریں، ان کو جانا ہے اس راستے سے تو کان پہ چالو ہے، ان کو سننا مجبوری ہو گئی ان کی۔ ان سب کا گناہ کس کو ملنے والا ہے؟ اس لگانے والے کو ملنے والا ہے۔ لہذا ایک بات ضرور غور کرنا، ہمارے ذریعے اگر کوئی دوسرا شخص گناہ میں مبتلا ہے تو اس کا وبال بڑا خطرناک ہونے والا ہے، اس کا وبال
بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ لہذا تیسری چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو گانے بجانے سے دور رکھے، اور اپنے شادیوں کے اندر اپنے جو فنکشن ہوتے ہیں، اپنے جو خوشیوں کے جو پروگرام ہوتے ہیں، ان پروگراموں میں کوشش کرے کہ لوگ آپ کے پاس سے اچھائیاں لے کر جائیں، برائیاں لے کر نہ جائیں۔ آپ کے پاس سے اچھائی لے کر جائیں گے تو وہ 10 جگہ بتائیں گے، اور خود اپنے گھر میں بھی اس اچھائی کو کرنے کی کوشش کریں گے، تو آپ اچھائی کا ذریعہ بنیں گے، اور قیامت کے دن تمام اچھائی کام کرنے والوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ لیکن آپ کا عقیقہ ہے، آپ کے عقیقے میں گانے چالو ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، گانا چالو ہے، اور وہ گناہ، کھانا بھی کھا رہے ہیں، پیٹ بھی بھر رہا ہے، اور گناہ بھی لاتے جا رہا ہے۔ یعنی آپ لوگوں کو کھانا تو کھلا رہے ہیں، لیکن ان کے پورے گناہ اپنے اوپر لے رہے ہیں۔ اس کا خیال رکھے خاص طور سے۔ اور ایک چیز، یہ چھٹی چیز تھی، ساتویں چیز، وقت اور موقع کا خیال بھی رکھے۔ میں نے گزشتہ کل اس کی مثال پیش کی تھی۔ ہم اگر کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے بات کرنا ہے، تو آپ اس جگہ کا بھی معائنہ کریں۔ اب 4 لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے اگر وہ بات نہیں پیش کر سکتے، تو آپ کو وہاں پر وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کو وہاں سے اس کو لے، آپ سے تھوڑا سا پرسنلی 2 منٹ، بہت راز کی بات ہے، آپ اس کو بازو میں لیجئے کونے میں، اور وہاں پر جا کر آپ اس کو بات کیجئے۔ اور ایک چیز داعی کی صفت میں بتاتا ہوں، ایک یہ بھی ہے کہ داعی کبھی بھی کسی غلط آدمی کی غلطی کو 4 لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے۔ 4 لوگ دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے ایک غلطی کی تھی، تو آپ جا کر کے کہیں آپ نے تو وہاں پر جھوٹ بول دیے، 3 لوگوں کے سامنے آپ نے اس کو شرمندہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، گالی دی ہے، جو بھی کی ہے، اس کی جو بھی برائی ہے، آپ ایک داعی کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کو، آپ سے چلو چائے لیں گے تھوڑا، اس کو وہاں سے اس بندے کو اٹھائے، اس کو بولے کہ آپ سے کچھ ضروری کام ہے، ضروری بات کرنا ہے اکیلے میں، تو وہ وہاں سے ہٹ کر کے بازو میں آئے گا۔ پھر آپ اس کو محبت کے ساتھ، اچھے الفاظ کے ساتھ، نرم مزاج کے ساتھ ان سے کہے کہ بھئی آپ سے یہ خطا اور یہ غلطی ہو گئی ہے۔ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اس سے کیا ہوگا؟ داعی کی دعوت صحیح طور سے پہنچے گی تو مدعو اس بات پر عمل کرنے والا بنے گا، وہ خود داعی بنے گا۔ ایک 8ویں چیز یہ ہے کہ مسکراہٹ سے گفتگو کرنا۔ بات کرنے میں کبھی بھی اپنے چہرے کے اندر اسمائل ہونی چاہیے۔ سامنے والا کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اس کا مزاج سخت ہو گیا ہے، نہیں۔ جب آپ مسکراتے ہوئے بات کریں گے تو اس کا مزاج کے اندر بھی وہ بھی آپ سے اسی انداز سے بات کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ الفاظ میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں؟ الفاظ میں طاقت ہوتی ہے۔ ایک بات اگر میں غصے سے بولوں، وہی بات اگر نرمی سے بولوں، آپ اس کی طاقت دیکھیں گے۔ ایک بات میں بولوں، بیٹے ادھر آ، بیٹے ذرا ادھر آئے گا، چل ادھر آ، وہی بات کہوں گا، لیکن ذرا غصے میں بولوں گا، تم شروع میں بولوں گا، تو مجھے کہتے ہیں کہ مجھے حکم دے، نہیں آتا میں بول دیا تو کیا رہے گی آپ کی؟ ٹھیک ہے، آپ بہت بڑے تھے، لیکن آپ نے انداز سے اختیار نہیں کیا، اس سے سامنے والا آپ کو الٹا جواب دے رہا ہے۔ لہٰذا اس چیز کا خاص خیال رکھیں، مسکراہٹ کی بات کریں، اور ایمان والے کو مسکرا کر ملنا سنت ہے۔ سمجھ رہے؟ اور اسی لیے فرمایا کہ اگر کسی کو مسکراتا ہوا دیکھو تو اس کو دعائیں دو، اضحک اللہ سنک، آپ کو اللہ تعالیٰ ایسی ہنستا مسکراتا رکھے۔ اضحک اللہ سنک، اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے۔ اور 9ویں چیز، اختلاف رائے میں شائستگی۔ دیکھو، ضروری نہیں کہ ایک چیز کے بارے میں ہم دونوں کا ایک ہی موقف ہو سکتا ہے آپ اختلاف رکھتے ہیں اس سے، میں بھی مختلف، آپ کی بات الگ ہے اور میری بات الگ ہے، تو اس میں بحث نہیں کرنا ہے، اس میں جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے موبائل کے بارے میں کوئی الگ سوچتا ہے، میں الگ سوچتا ہوں، یہ الگ چیز ہے، لیکن اس بارے میں ہم اختلاف بنا کر کے فوراً اس کے ذاتیات پر پہنچنا، آپ تو ایسے ہیں، آپ کے اختلاف کا کیا، آپ خود ایسے کرتے ہیں، فوراً ہمارے لوگوں کے اندر جو بیماری پھیلی ہوئی ہے، اگر آپ میری کسی ایک چیز سے نفرت اختلاف کرتے ہیں تو میں آپ کو بجائے یہ کہ اس اختلاف کے اندر آپ کو میں کھلا چھوڑ دوں، آپ کو میں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ کسی سے اختلاف کرنا اس سے دشمنی کرنے کی علامت نہیں ہوتی ہے، یہ بات لوگوں میں آنی چاہیے۔ مجھے کسی عالم سے اختلاف ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے نفرت کرتا ہوں، دشمنی کرتا ہوں، نہیں۔ آپ کو کسی کے کاروباری سے اختلاف ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں، ہاں آپ کا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، اگر سامنے ہے تو السلام علیکم
ملاقات کرے، سلام کرے، ملے، پروگراموں میں آئے جائے، نہیں بولے انہوں نے ایسا کرا تھا، بولے تب سے اس کو مل رہا نہیں، بولے میں تو بہت بڑا کام نہیں کرے تم نے، بڑی تیر نہیں مارے آپ نے نہیں مل کے. آپ کا کام تھا اس بات کو وہیں چھوڑ دینا تھا، اور آپ اپنے روزمرہ کے معاملات کرتے رہے نا. کسی ایک اختلاف کی وجہ سے آپ ہمیشہ اسے اس سے رشتہ نہیں توڑ سکتے، کیونکہ رشتہ توڑنے والا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا. ایک 14ویں چیز جو ہے وہ ہے مخلصی اور نیت کی پاکیزگی. ہم اپنے دل کے اندر اخلاص کے ساتھ بات کرنے والے بنے، پاکیزگی کے ساتھ، ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی نیت نہ ہو، اس کی عزت اتارنے کی نیت نہ ہو، اس کو نیچے کرنے کی نیت نہ ہو، اس کو 4 لوگوں میں بے عزت کرنے کی نیت نہ ہو. کیونکہ آج ہو رہا ہے، چلو ذرا اس کی اڑائیں گے، بہت باتیں کرتے تھے انہیں، چلو آج دیکھیں گے اس کو. نہیں، یہ ہوتا ہے، میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ الفاظ جو استعمال کر رہا ہوں ایسا ہوتا ہے. تو بعض دفعہ آدمی کو موقع ملتا ہے تو اس کی پوری اتارنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا نہیں. ایک بات یاد رکھے، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ. کوئی آدمی اگر کسی مسلمان کے عیب کو چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کے عیب کو چھپائیں گے. عیب کو چھپائیں، آپ عیب کو ظاہر نہ کریں. آج کسی کی کوئی برائی معلوم ہو گئی تو 10 لوگوں کو لگے 10 منٹ میں 10 لوگوں کو معلوم ہو جاتی ہے. کوئی غلط کرتا ہوا تو اس کا ویڈیو بنا، اس کی فوٹو نکالا، پورے واٹس ایپ پہ، پورے فیس بک پہ شروع. اس کی عزتوں کی ہم نے دھجیاں اڑائی. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے تو نے مسلمان کی ستر پوشی نہیں کی، اس کے عیب کو نہیں چھپایا، آج تیرے عیب پوری میدان محشر میں سب کے سب دیکھیں. اس لیے اگر کسی کا عیب ہمیں معلوم ہو تو کوشش یہ کریں کہ اس کو تنہائی میں مل کر کے اس کا عیب کو اس کو بتائے کہ بھائی آپ نے یہ غلطی کی ہے، مجھے معلوم ہے، اللہ کے لیے آپ اسے درست ہو جائے، اس کو چھوڑ دیجئے. تو وہ کہے گا کہ بجائے یہ بندہ چاہتا تھا تو مجھے بلیک میل کر سکتا تھا، میری عزتیں اتار سکتا تھا، لیکن مجھے اکیلے میں آ کر کہہ رہا ہے انشاءاللہ میں آئندہ کبھی نہیں کروں گا، یہ آپ سے وعدہ کرے گا. وہ اگر معاشرے کو سدھارنا ہے تو ہمیں سنتوں کی پاسداری کرنا ضروری ہے. آج معاشرہ بگڑ رہا ہے کیونکہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. اور ایک بات یاد رکھیں، زبان کی جو برائیاں ہیں، 10 برائیاں زبان کی بیان کی گئی ہے. نمبر 1 غیبت کرنا، نمبر 2 جھوٹ بولنا، نمبر 3 چغلی کرنا، نمبر 4 گالی گلوچ کرنا، اور نمبر 5 فضول گوئی، گانے بجانے، ادھر ادھر کی باتیں یہ کرنا، نمبر 6 دل آزاری کی باتیں کرنا، نمبر 7 ریاکاری اور چاپلوسی کرنا، ہے نا. بعض دفعہ آدمی اپنے الفاظ سے ریاکاری کرتا ہے، چاپلوسی کرتا ہے. نمبر 8 وعدہ خلافی کرنا، نمبر 2 گمراہ کن باتیں کرنا. کسی آدمی کو ایسی باتیں کرنا کہ وہ آدمی غلط نعت کو لگ جائے، غلط نعت کو. آج بہت سارے لوگ ہیں نا، لوگوں کو سود کی رائے دیتے ہیں، گناہوں کی رائے دیتے ہیں، لاٹری لگانے کی رائے دیتے ہیں، جوا کھیلنے کی رائے دیتے ہیں، اور کیا بولیں گے اس کو، بٹ کوائن وغیرہ کی رائے دیتے ہیں. یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی کو گمراہ کرنے والے مشورے بالکل بھی نہ دیں. اس پر کئی باتیں مجھے کرنی تھی لیکن ہم آگے بات کریں گے اس کو آگے کی آیت میں. اور نمبر 10 تنقید برائے تنقید. کسی کو بھی نیچے گرانے کے لیے بات نہ کرے. کوئی آدمی مشورہ دے رہا ہے تو اس کے اندر ہمت اور جرأت آ جائے، اس کو ایسی رائے دے اور ایسا مشورہ دے کہ اس کے اندر ہمت آ جائے، اس کی ہمت پست نہ ہو. بار بار کسی کو تنقید کا نشانہ نہ کرے. ہر بار چاہے وہ کتنی دفعہ ہو، آپ اس کی تنقید سے بالا تر ہو کر اس کو اچھے مشورے دیں. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی گفتگو کرے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے رہے. وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہے. یہ وہ وعدے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنی اسرائیل سے لیے تھے. ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. ان وعدوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند صحابہ تھے جنہوں نے اس وعدے پر، اس عہد پر پورا اترے ہیں. اسی لیے یہاں پر قرآن کریم میں ان کو الگ کر دیا. فرمایا پھر تم ان وعدوں سے پھر گئے مگر تم میں کے چند لوگ. وہ چند لوگ کون تھے؟ حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ رفقا تھے جنہوں نے تمام تر عہد پر اور وعدے پر کیا کر لیا؟ سر تسلیم خم کر دیا. وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور باقی تو اعراض کرنے ہی والے تھے، باقی تو
پلٹنے ہی والے تھے، واپس جانے یعنی اللہ کے احکامات کے خلاف کرنے ہی والے تھے، انہوں نے نہ ہی تو اللہ کی عبادت کی، نہ ہی اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا، نہ ہی رشتہ داروں کے ساتھ، نہ ہی یتیموں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اور نہ ہی مسکینوں اور ضرورت مندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، اور وہ لوگ آپس میں اچھی گفتگو بھی نہیں کرتے تھے، اور نہ ہی نمازوں کی پابندی کرتے تھے اور نہ زکوٰۃ دیتے تھے۔ تو یہ تمام تر وعدوں سے وہ انحراف کرتے تھے، اس لیے فرمایا وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم اعراض کرنے والے ہی تھے۔ آگے کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کے بھی کچھ اور باتیں ذکر کر رہے ہیں جو انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ان کو ایسا کرنے کے لیے، لیکن انہوں نے اس کے خلاف جا کر کے کام کیا، جس کو انشاءاللہ ہم آئندہ کل بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔